اصل کہانی کے اوپر کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت کیوں پڑی. کیوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں یعنی کم از کم ہفتہ 10 دن یا 2 ہفتے ہو گئے کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور وہ ہے یاسر محسود اور طارق افریدی کے کاروباری لین دین. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو اس گروپ میں لوگ شامل ہیں ان کا کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہمارا تعلق ایج گروپ کے ساتھ ہے, نہ ہمارا تعلق طارق افریدی کے ساتھ ہے. طارق افریدی میرے پاس بھی آیا تھا کہ گروپ میں شامل ہوں. میں نے کہا آپ کا جو طریقہ ہے وہ علیحدہ ہے, ہمارے گروپ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بڑے شرافت کے ساتھ پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج اور ہم اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں. ابھی مختلف پریس کانفرنسز جب ہم نے سنی, اسپیشلی اس میں ایک تو محسودوں کا جو جرگہ تھا, ایک وہ پریس کانفرنس کا میں ریفرنس دوں گا, ایک یاسر محسود صاحب جو یاسر محسود کے بھائی ہیں ان کی جو پریس کانفرنس تھی, اور ایک طارق افریدی صاحب کی. ان کی جب پریس کانفرنس ہمیں سنی تو ہمیں یہ تاثر ملا کہ یہ تو 091 مال کی جو ہے جس میں ہم نے اپنا حق حلال کا سرمایہ لگایا ہوا ہے, ان کو یہ تقسیم کر رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگ پڑھ لیں کلیئر کٹ, جو بادشاہی خان ہے, بڑے بزرگ مشر ہیں جرگے کے, وہ نے یہ کہا کہ ہمیں یاسر محسود کئی معلوم جگہ سے ٹیلی فونیں کر رہا ہے کہ اس پر تشدد ہو رہا ہے, بلکہ میں نے تو خود سنی ہے, اور اس میں ایک ذکر تھا کہ اس کی ٹانگ توڑتی ہے یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, اور وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں طارق افریدی جو کچھ مانگتے ہیں اس کو لکھ کے دے دو. ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ 091 یا جو باقی پروجیکٹ ہے, یہ ہم جو یہ گروپ ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں جو ان کا حق ہے. ہم نے سرمایہ کی ہے, ہم نے قانونی طریقے سے سیل ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کر کے اور اس میں سرمایہ کر کے یہ ہمارا حق ہے, اور اس کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپس میں تقسیم کریں. تو اس لیے ہم اس کو جیسے کہتے بندر بانٹ کی اجازت کسی حالت میں بھی نہیں دیں گے. ہر حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں, حکومت کے جو بھی ادارے اس میں ملوث ہیں, فرض کا PDA ہے, SECP ہے, یا اور ریگولیٹری یا سپروائزری ادارے ہیں, وہ اس میں تحقیقات کریں اور ہمارے سرمایہ کو چاہیے کہ یہ محفوظ کریں. اور اس میں چونکہ ہمارا سرمایہ لگا ہوا ہے, اب یاسر محسود صاحب آج میرے خیال میں کوئی مہینہ کچھ ہو رہا ہے کہ وہ غائب ہیں, اور ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ طارق افریدی نے اغوا کیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں خود غائب ہوا ہے. بہرحال میں بہت کے ٹکانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, کون سچ کہہ رہے کون جھوٹا ہے, نہ ہم اس ڈسکشن میں پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ اس کا ہمارا کوئی دعویٰ ہے. اور سوشل میڈیا سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک گروپ دعوے دار ہے 091 پر, کیونکہ طارق افریدی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ 091 تو میرا ہے. کبھی خبر آ جاتی ہے کہ پرانا جرگہ ہوا تھا, وہ جرگہ میں نے پڑھا ہے, اس کے کانٹینٹ اردو میں نے پڑھے ہیں. جو بھی جرگے کے لوگ ہیں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, اس میں صرف اور صرف لوور گراؤنڈ کا ذکر تھا کہ وہ طارق افریدی کا جو پیسوں کا لین دین ہے یہ اس کے نام پر ہے. باقی چونکہ 8 فلور ہیں اس میں ہم نے سرمایہ کیا ہوا ہے, وہ ہمارے جو متاثرین یہاں پر جو ہم نے نام دیا ہے اور ان کا حصہ ہے اور ان کے حقوق ہیں. اور میں نے جو پہلے کہہ دیا کہ ہم کسی بھی اس کانفرنس کے ذریعے بھی نہ کسی کی ہم حمایت کرتے ہیں نہ ہم کسی کے خلاف ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی تھی کہ ہمارے حکومتی اداروں کو یہ پتہ چل جائے, کیونکہ یہ ہمارا واحد سرمایہ کاری ہے, اور اس کے تحفظ کے لیے ہم
اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا گروپ جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں کاروباری لوگ بھی ہیں, یتیم لوگ بھی ہیں, اور باقی میں آلریڈی ڈیٹیل بتا چکا ہوں, وہ نہیں بتانا چاہتا ہوں. اور قانونی طریقے سے ہم نے سیل ایگریمنٹ کر کے مکمل پیمنٹ کی ہوئی. ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں جو کہ سیل ایگریمنٹ میں کور نہ ہو. جو چیزیں سیل ایگریمنٹ میں ہے اسی کے متعلق ہم جو ہے نا ہمارا دعویٰ ہے, ہمارا مطالبہ ہے. نہ کوئی جرگے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی, کیونکہ نہ کوئی لین دین ہے, نہ کوئی کمی بیشی ہے. جو ایگریمنٹ میں دیا ہوا ہے وہ اس ایگریمنٹ کے اوپر وہ عمل کرے. اور ہمارے جو قانونی ادارے ہیں یا ریگولیٹری ادارے ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ, ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا مطالبہ مان لیں. ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں, بات چیت کے لیے تیار ہیں. یا پہلے تو ہماری کوئی زیادتی ہے نہیں, تو کوئی ہم زیادتی مطالبہ کرتے رہتے ہیں. بے شک میرے ساتھ گورنمنٹ ادارے بیٹھ جائیں, ہم ہر ایک چیز کے لیے تیار ہیں. اور جرگے کہ یہی مشران میں ہم نے سنا, اور ان کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم میں فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہمیں یہ زیرو میں ضرب دیں, ہمیں باہر نکال دیں, علیحدہ کریں, اور یہ جو ہے 091 یا کوئی اور پروجیکٹ یہ خود آپس میں تقسیم نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. بس ہمارے یہی مطالبہ تھا. ٹوٹل لوگ کتنے ہیں, متاثرین کی تعداد کیا ہے, اور اگر یہ نہیں ہوا یہ پریس کانفرنس ایسے تو آپ کا اگلا رد عمل کیا ہوگا؟ یا ہم اپنا مطالبات کریں گے. یا تعداد جو ان کے مطابق ہے وہ ہزاروں میں ہے. میرے ساتھ جو متاثرین ہے آج اگر کرنے تو یہ کم از کم 150 لوگ میرے گروپ میں شامل ہوئے ہیں, کیونکہ میں نے گروپ میں اپنے رول ریگولیشن رکھے ہیں کہ ہمارے گروپ میں نہ کوئی گالی گلوچ دے گا, نو ایبیوٹیو لینگویج استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم اپنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو جائز جو حق حلال کی کمائی ہے وہ ہمیں دلوائی. ہم بہت دفعہ گئے ہیں, سنوائی نہیں ہوئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے گروپ میں جو یہ گروپ ہے جو آفیشیلی ہمارے پاس لوگ رجسٹر سمجھنے یا گروپ میں نے شامل کیے ہیں, وہ صرف ہمارا یہ مطالبہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی کافی لوگ ہیں, کیونکہ جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو کوئی 4,500 کلائنٹس ہیں. تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے ہیں, کتنی تعداد ہیں. میرے جو گروپ میں ہے وہ آج چونکہ نئے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں تو کم سے کم ہمارے پاس 150 کے قریب کلائنٹ موجود ہے. یہ پریس کانفرنس کسی کے بھی خلاف نہیں تھا. یہ ہم نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ اس کے متعلق تھا. اور مین پریس کانفرنس یہ تھا کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بہت باتیں چل رہی تھی. ہم نے جرگے والے بھی جو ان کے سوشل میڈیا کے اوپر باتیں سنی اور پریس کانفرنس سے بھی کی, جس میں یاسر محسود کے بھائی ناصر محسود نے پریس کانفرنس کی, طارق افریدی نے کی, اور ان کے جو مشران جرگے نے کی. اور اس سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ یہ تو 091 والے طارق افریدی کو دے رہے ہیں, کیونکہ 091 میں ہمارا سرمایہ ہے, یہ کسی ایک انڈیویجل کی ابھی پراپرٹی نہیں ہے. تو ہم اس کے لیے پریشان ہو گئے کہ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے یہ سرمایہ مل جائے. تو یہ ہم نے اس کے لیے پریس کانفرنس مین کی ہے. اچھا, اور اس میں ہمارے کچھ اور تحفظات بھی ہیں جو ایج گروپ کے متعلق ہیں, جو ہمیں وقت پر کرایہ نہیں دے رہے ہیں, یا جنہوں نے بائی بیک کے لیے اپلائی کیا ہے وہ نہیں دے رہے ہیں, یا جو گریس پیریڈ ہے یا معاہدے کی جو خلاف ورزیاں کریں. تو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ نہ کریں. نہ ہم ایج گروپ کے خلاف ہیں, نہ ہم طارق افریدی کے خلاف ہیں, نہ ہم کسی کے سائڈ لے رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات ہو, حکومت والے ادارے آ جائیں اور ہمارے سرمایہ کا مکمل تحفظ دیں. سر اس میں انویسٹر کتنے تھے, ممبران کتنے تھے, کتنے لوگ متاثر ہوئے ایسے؟ کوئی بہت زیادہ ہے. جو میرے ساتھ گروپ میں ہے وہ کم از کم ابھی 150 کے قریب ہے. پہلے 115 تھے, اور یہ 20-25 لوگ اور شامل ہوئے ہیں. اچھا, تو ہم جو ہے نا ہم نے تو اس گروپ میں, چونکہ گروپ میں ہم نے اپنے رول ریگولیشن بنائے ہیں, اس گروپ میں ہم نے ان کے ساتھ کئی میٹنگیں کی ہیں, اور ان میٹنگ میں
हमारे साथ उनका रवैया अच्छा रहा है। बहुत से ग्रुप वाले हमारे लोग कहते हैं कि पहले हम इंडिविजुअल किसी के साथ मिलते भी नहीं थे, लेकिन इस ग्रुप के दबाव की वजह से उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है। वो चाय का भी बंदोबस्त करते थे, ग्रुप वाले हमने मीटिंगें भी, आज ये दूसरी मीटिंग थी जो हमने वहां पर किया। हमारी आज की जो मीटिंग थी वो एहतजाज भी था और हमारे वहां उसमें मशावरत भी थी, और ये एक शो ऑफ फोर्स था कि उनको बता दें कि हम एक ग्रुप वाले कितने मजबूत हैं। आप लोगों ने अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर किया है? हमने अगर इंडिविजुअल किसी ने किया होगा एज ए ग्रुप, हमने एफआईआर या हम अदालत नहीं गए हैं। हमारे ग्रुप में से कई लोग सीसीपीओ के पास गए हैं, सीसीपीओ ने उनको ऊपर लिखा है, मार्क किया है, पुलिस के जो मदद हो सकती है वो की है, लेकिन उन्होंने अपने डीएसपी को मार्क करके उनको ये कहा हुआ है कि आप जो है लीगली प्रोसीड करें और दोनों पार्टियों को बुलाएं, रिपोर्ट विद इन 10 डेज या 15 डेज। अभी मुतालिबात किससे है आप लोग? हमारे मुतालबात एज ग्रुप से भी है, हमारे मुतालबात तारिक अफरीदी से भी है कि वो ये चीज अगर वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में पता चल रहा है कि अपने नाम पे कर रहे हैं, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि ये अभी प्रॉपर्टी यासिर अफरीदी की, यासिर महसूद की या एज ग्रुप ऑफ कंपनीज की नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये क्योंकि हमारा सरमाया भी लगा हुआ है और लीगल तरीके से एग्रीमेंट करके हमने ये लिया हुआ है, इसलिए इस किस्म के इल्जाम से ये सर खबरी कौन है, उनका इल्जाम क्या है? ये तारिक अफरीदी और इनका कोई लेन देन हुआ है, उस लेन देन में मुख्तलिफ जरिए हुए हैं जो हमें पता चला है, बाकी हमें डिटेल का उनको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। देखो का कितने पैसे का नुकसान हुआ है, इनका कितने पैसे इन्वेस्टमेंट हुआ था? ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। वैसे ये जो हमारे ग्रुप में है वो तो कई करोड़ों में है, वैसे अगर इनका हिसाब लगा ले, ये जो अगर 4-5 हजार क्लाइंट उनके हैं तो फिर तो वो इस तरीके से वो बन जाता है अरबों रुपयों में। सर ये प्रोजेक्ट या कंपनी ये क्या चीज है, ये क्या मतलब ये कौन सी ग्रुप है, कंपनी है? ये एज ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट मिसमैनेज हो गया है, क्योंकि उन्होंने हर जगह हाथ डाल दिए हैं। उन्होंने दिल खान में भी जमीन ले ली है, वहाँ लैंड सिचुएशन खराब हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो नहीं चल रहा है। इसी तरीके से रंगू में भी उन्होंने काम शुरू कर दिया और पेशावर में 3 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, मरी में है और बाकी कई जगह पर होंगे। इसकी वजह से अभी तक उनका एक प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं हुआ। सर अगर आप लोग का मसला हल नहीं हुआ तो आप लोग क्या एहतजाज करेंगे? बिल्कुल एहतजाज भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, किस कह रहा पर कानून के दायरे में हम एक ग्रुप हमारे जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे कि वो आके हुकूमत की जो इदारे इसमें इन्वॉल्व है वो हमारी किस पर इल्जाम? ये तो मुझे मत इन्वॉल्व करो, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। अच्छा, तारिक अफरीदी को नहीं किया, यासिर महसूद को किया हुआ है। एक ग्रुप कह रहे हैं कि तारिक अफरीदी ने किया, तारिक अफरीदी ने हल्फिया बयान दिया कि मैंने नहीं किया। अब हम किसको माने, हमारे इसके तक वास्ता ही नहीं है। सब आप किस कंपनी में आपका हैसियत क्या है, मतलब आपका रोल क्या है? यार मैं तो एक लीडर हूँ, मैं तो खुद में नहीं हूँ ना यार। अच्छा मत इन्वॉल्व, मैं इस ग्रुप का तो आदमी नहीं। अच्छा सर, मैं तो खुद मुतासिरीन में हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मुतासिर हुआ हूँ। ठीक है, तो सीएम कौन है इनका? ये तो उनका अपना है, वो तो हसीब खटक है कोई, मेरे तो कोई वास्ता नहीं है ना। मेरे तो मैं तो इस ग्रुप को कि उनसे अपने मुतालबात कर रहा हूँ कि मुझे अपने हमें जो सरमाया है वो वापस कर।